بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللہ کثیرا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم کہ بے شک منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وهو خادعهم اور اللہ اپنے شان کے مطابق ان کو ان کے دھوکے میں ہلاک کرنے والا ہے۔ ان کی نشانیاں یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں
ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کا نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ صرف دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر مقصود نہیں ہوتا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ شک میں مبتلا ہے، درمیان میں، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے، یعنی دو کشتیوں کے سوار ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نیوٹرل۔ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دب کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہ کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والو کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے خلاف کوئی مضبوط دلیل ملے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بے شک منافقین جو ہے ان کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو منافقین ہے سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا، کفار نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو نور خدا ہے، نور محمدی، اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جسے روشن خدا کرے اسے کون بجھا سکتا ہے۔ انہوں نے مسجد درار بنائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو گرا دو، اس کو جلا دو۔ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تو رب نے قیامت میں ان کے لیے وہ درجہ منتخب کیا جو کفار سے بھی نیچے ہے۔ یعنی کافر تو وہ ہے جو سامنے سے لڑتا ہے، دشمن تو وہ ہے جو سامنے سے لڑے، جو پیٹھ پہ وار کرے وہ تو منافق ہے۔ جو دشمنوں کا ساتھ دے، جو ان کو مخبریہ کرے، جو اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، تو دراصل وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہے، ہم نیوٹرل ہے، ہمارا کسی اس سے تعلق نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے وہ اس وقت یہی لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر بھی آپ خاموش رہ کر ان کا ساتھ دے رہے ہو، تو یہ سب سے جو خاموش آپ کی تائید ہے یہ اسلام کو کمزور کرتی ہے۔ آج مسلمان آج بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مسلمان ہو۔ تو پہلے ہی ان کنتم مؤمنین کی جو شرط لگائی ہے یہ اس لیے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آپ لوگ خالص ہو جاؤ، بھلے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، بھلے آپ کے پاس ہتھیار نہ ہوں، لیکن رب کا وعدہ ہے کہ تم حق کا ساتھ دو گے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسلمان بے سر سامانی کے عالم میں تھے، کمزور تھے، 313 تھے، لیکن رب نے ان کو بلندی عطا فرمائی۔ آج جو ہمیں اسلام ملا ہے یہ کافی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں لڑی، اس کے بعد صحابہ کرام نے، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، ہوتے 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 یہ ہم تک یہ دین پہنچا۔ تو یہ بہت ہی آسانی سے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہے۔ تو اگر جو قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ماضی نے کیا دیا ہے، ماضی سے آپ نے کیا سبق لیا ہے؟ تو ماضی سے ہم لوگوں نے شجاعت سیکھی ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، صحابہ کے جتنے لوگ تھے، جتنے لوگ خالص رہے
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت بھی دی، ان کو فتح بھی دی، ان کو نصرت بھی دی۔ اور جو لوگ بیچ میں منافق بن کر کھڑے رہے، تاریخ نے دیکھا کہ ان کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ تو آج اسی پر اختتام کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔